20th میں جب وہ بیٹھتی ہے یا ایڈمنسٹریشن انٹیکٹ ہوتی ہے یا آپریٹو ہوتی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن امریکہ میں، اس سے پہلے پاکستان اپنے آپ کو پوزیشننگ کرے پراپر طریقے سے. بٹ دین اگین ڈو یو تھنک کہ وہ پوزیشننگ ہو چکی ہے، ہونی ہے، نہیں ہو رہی؟ اور اگر نہیں ہو رہی تو واٹ آر دا ہرڈلز؟ از دیر اے پرابلم کہ جناب ہم وی آر انیبل ٹو ڈیسائڈ کہ وچ کیمپ وی شوڈ بی ان، یا ہم دونوں کو بیلنس کر کے طریقے سے نہیں چل پا رہے، یعنی کہ دا سول سپر پاور اینڈ دا نیکسٹ ڈور نیبر چائنا، ہم اس میں بیلنس نہیں کر پا رہے؟ یا مطلب واٹ از یور ٹیک آن دس ون؟ واٹ شوڈ ہیو بین ڈن اور واٹ شوڈ بی ڈن؟ رانا بھائی، میرے خیال میں، اور یقیناً آپ بھی بڑی نالج رکھتے ہیں، پوری انٹرنیشنل سینیریو کو سمجھتے بھی ہیں، سفارت کاری بہت تبدیل ہو چکی ہے، بڑی اوپننس آ گئی ہے، اور انٹرسٹ الائن ہوتے ہیں، اور جہاں پہ ایز اے ساورن نیشن ہم اپنی پوزیشننگ کر سکتے ہیں ملٹیپل پاورز کے ساتھ، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، دنیا میں مثالیں موجود ہیں. لیکن ہمارے ساتھ جو پرابلم میرے حساب سے سب سے بڑی ہے اس وقت کی سچویشن میں، کہ جو گورننس ہے رانا بھائی، اس کی کمزوریاں تو آپ کو ڈومیسٹکلی فیل ہو رہی ہیں. اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں مطلب اب جیسے ہم نے یہ بات کی، تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب یہ تجزیے بھی ہو رہے ہیں، بہت بات ہو رہی ہے کہ ایڈمنسٹریشن چینج ہوتے ہی پاکستان میں یہ ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا. یہ کمزوری کی علامت ہے. ہم ایک خود مختار، ایک ساورن نیشن ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ڈاکٹر کہ صاحب ہم ایک ساورن. ڈاکٹر صاحب میں معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن گزارش یہ ہے کہ جب ڈونر ایجنسیز اور لینڈنگ ایجنسیز پہ ایک اسٹیٹ یا کوئی بھی ملٹی نیشنل ڈپینڈنٹ ہو، اور ان کے سٹرنگز جو ہیں وہ اگر سول سپر پاور سے وہاں سے کھینچے جاتے ہوں، تو پھر آپ اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسیز کیسے بنا سکتے ہیں، یا آپ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ کوئی لاجیکلی بات سمجھ نہیں آتی ہے. نہیں، یہ دیکھیں، دو فیسٹ ہیں. پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اپنی پوزیشن کو پہلے تو سمجھنا چاہیے نا، کہ وی آر ساورن نیشن، اور ہم اس لیے ساورن نیشن ہے کہ پوری دنیا میں ایکسیپٹ کرتی ہے ساورن نیشن، تو اس میں تو کوئی اختلاف ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے دوسرے فیسٹ پہ آ جائیں کہ ڈسپائٹ بینگ ساورن نیشن، اور یہ پوری دنیا کی آزاد مملکتوں کے لیے یہی بات اپلائی ہوتی ہے کہ وہ فور والز میں نہیں رہ رہی، وہ انٹر کنیکٹڈ ہے ود دی ورلڈ. دنیا کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، اور دنیا کے ساتھ اپنے ملکوں کو چلانے کے لیے دنیا کے ساتھ تعلقات رکھنے پڑتے ہیں. اینڈ ویئر ڈاکٹر صاحب یو آر ٹاکنگ اباؤٹ بیسٹ آف دا بیسٹ گورننس ون، اینڈ سیکنڈلی یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈپلومیسی. جو ڈپلومیٹس جو ہمارے پاس ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، آئی وڈ سے لائک میرے خیال میں 90s تک بھی تھے، لیکن ان ون وے اور دی ادر 90s تک بھی تھے، لیکن دا پوائنٹ از کہ وہ ڈپلومیسی یا وہ سفارتکار یا وہ ڈپلومیٹس یا وہ گورنرس ایز سچ نہیں ہے. سو وہ آپ اس کو مطلب کہ اس کو اگر آپ سمجھیں کہ اوور نائٹ کوئی چینجز آ جائیں گی، یا گورننس ٹھیک ہو جائے گی، یا وہ ڈپلومیٹ دوبارہ سے ان کو کیسے مطلب دوبارہ سے کوئی انجیکشن لگانا پڑے گا تو ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ ایسا نہیں ہوتا. ڈپلومیٹ تو بورن ڈپلومیٹ ہوتا ہے. دیٹس دا آنیسٹ تھنگ، دیٹس دا ریالٹی. بالکل. دیکھیں، اس کی تو کمی محسوس ہوتی ہے، ہمیں بالکل اس چیز کی ایک اپنی کمزوری کو بھی سمجھنا چاہیے. لیکن جو آپ نے نقطہ کہا، دیکھیں، دو فیسٹس ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں رانا بھائی، اور 1 منٹ کے لیے مجھے ذرا ایکسپلین کرنے دیں جو میری سمجھ ہے. جی وہ یہ کہ ساورن نیشن ہے ہم، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنے ملک پہ یقین ہونا چاہیے. اب آپ کے جو انٹرنیشنل تعلقات ہیں، وہ انفلوئنس آ کے کوئی آپ کو آپ کے انٹرنل ایشوز کو ڈکٹیٹ کرے، تو یہ کوئی ساورن نیشن کیسے ایکسیپٹ کر سکتی ہے؟ نمبر 1. سیکنڈلی، مجبوریوں کا آپ نے ذکر کیا کہ ہم
فور والس میں نہیں رہ رہے. کچھ سوورن نیشن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بس آپ چار دیواری میں رہ رہے ہیں جو مرضی کریں. آپ یونائٹڈ نیشنز میں بہت سارے کووننٹ کے آپ سگنیٹریز ہیں, کنونشنز کے آپ نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, لیگل بائنڈنگز ہیں کچھ. تو جب کوئی اعتراض اٹھتا ہے تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اور وہ پروسیس بھی ملٹیپل پروسیسز کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جس کو کہ ڈپلومیٹکلی ہینڈل کیا جاتا ہے, جس کو گورنمنٹس ہینڈل کرتی ہیں. وہ کیپیسٹی کیپیبلٹی ہونی چاہیے. آپ کے انٹرنل ایشوز ہیں, بہت اچھا ہے, اب بات چیت شروع ہوئی ہے, اب بات چیت کو آگے بڑھنا چاہیے, نیک نیتی سے ہونی چاہیے, کوئی ریزالو ہونا چاہیے. مطلب ہم اپنا پولیٹیکل ایشو جو ہے وہ کسی اور ملک میں جا کے اس ملک کے کہنے, مطلب وہ آربیٹریشن کریں گے ہماری کہ آپ ایسے کر لیں اس کو. یہ تو ہمیں خود کرنا چاہیے. ہمارا اپنا قانون ہے, ہمارا اپنا آئین ہے, تو سو لانگ ایز دیٹ از کنسرنڈ وہ ہمیں خود ڈیل کرنا چاہیے. باقی سفارتی تعلقات اور اپنے آپ کو کیسے پوزیشن کرنا ہے اور اپنی اہمیت, اگر آپ کی اہمیت نہیں ہوگی تو آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا. آپ سے اب تو گیو اینڈ ٹیک ہے نا, سفارتکاری چینج ہو چکی ہے. اب اس کو ہم نے اپنی بارگیننگ ٹپس کس طرح پریزنٹ کرنی ہے اور کس طرح ہائی لائٹ کرنی ہے, یہ گورنمنٹ کا, فارن آفس اور ان سب کا کام ہے, جو کہ اس کی اب تک مجھے تو کوئی ویزیبلٹی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے آپ نے, لیکن آپ اس وقت یو آر ویری آپٹمسٹک, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات کی. اور اگر اف آئی ایم رانگ تو ڈاکٹر صاحب پلیز کریکٹ می. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پولیٹیکل پروسیس میں آپ اس کی نشاندہی کر رہی ہیں, اس طرف آپ لوگوں کی توجہ دلوا رہے ہیں کہ اس وقت جو پولیٹیکل پروسیس ہے جس میں نیگوسیشنز ہو رہے ہیں اور جہاں پہ حکومت نیگوسیشنز کر رہی ہے, اگر یہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس کے نتائج بھی نکلنے چاہیے. دس از واٹ یو آر سیئنگ. اور یہ پروسیس جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے, اور اس کو میرے خیال میں پہلے ہی شروع ہو جانا چاہیے تھا, بہت عرصہ پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا. اور تاکہ اس کو ایسے ہی کہہ رہے ہیں نا آپ ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل, جی, تو یہ پروسیس پہلے ہی نیگوشیٹ ہو جانا چاہیے تھا, پہلے ہی انیشیٹو اس کا اس کا انیشیٹو پہلے ہی لے لینا چاہیے تھا. اور اس میں جتنی بھی ورلڈ وارز ہو, ورلڈ وار 1 ہو 2 ہو, کوئی کانفلکٹ ہو, اس کو ریزالو کرنا ہو, تب بھی جناب بیٹھ کے ہی بات ہوتی ہے اور نتائج اسی پہ نکلتے ہیں. صرف زور زبردستی سے کام نہیں چلتا. یہ میرے خیال میں سب کو سمجھ لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. یو ٹوک آؤٹ ٹائم اینڈ آپ نے ہمیں دبئی سے جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ میں فیبرری کے مہینے میں آ جاؤں گا واپس, اور پاکستان آ جاؤں گا, اور آ کے یہاں پہ اپنا پولیٹیکل رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہوں گا, اور نیشن وائڈ پولیٹیکل رول پلے کرنا چاہوں گا. اینی ویز جی, لیٹس سی what ڈاکٹر صاحب ہیز ٹو ڈو اینڈ سے when he arrives over here, اور ان کو کتنی پذیرائی ملتی ہے, that is yet to be seen جی.